أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اور فرما دے حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے جو دھات کی طرح کھولتا ہوگا، ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا ہے، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اور بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم ان کے انعام یعنی اچھے اعمال ضائع نہیں کرتے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں اور ان کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، اور اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اچھے اور سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو حق کو پہچان لیتے ہیں اور پھر حق کو پہچاننے کے بعد اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عمل کرواتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے گھر گئے تو آپ ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے۔ جب آپ اٹھ کر بیٹھے تو آپ کے جسم مبارک کے اوپر اس چٹائی کے نشان بن گئے۔ آپ نے آپ کے گھر کی حالت دیکھ کر کہ چند برتن چند چیزیں، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ امام الانبیاء ہوں اور گھر کی ایسی حالت ہو، دنیا میں یہ حالت ہو، تو آپ نے فرمایا عمر تم اس بات پر خوش نہیں کہ کیسر و کسریٰ تو دنیا کے مزے لوٹیں اور ہمارے لیے آخرت میں اعلیٰ مقام ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے سادہ زندگی گزاری ہے تو ہمیں سادہ زندگی گزارتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ آج ہم نوٹوں کے پیچھے، وجاہتوں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے اندر خامیاں ہی خامیاں ہیں، کاش ہم اپنی ان خامیوں کو دور کر لیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنی کتب میں بے شمار جگہ پر ایک حدیث بیان کی ہے، موتوا قبل الموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اسی واقعے کو مولانا روم نے اپنی مسند شریف کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ کسی ملک میں دستور یہ تھا کہ ایک خاص مدت کے لیے بادشاہ مقرر ہوتا، جیسے ہمارے ہاں 5 سال کے لیے، ویسے ہی سمجھ لیں وہاں پہ بھی 3 4 یا 5 سال کے لیے بادشاہ مقرر ہوتا۔ جب اس کی مدت پوری ہو جاتی تو اس بادشاہ کو ایک ویران جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا۔ اس ویران جزیرے کے اندر وہ بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا۔ اب سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ ایک دن اس کا بادشاہ کی مدت پوری ہوئی، اس بادشاہ کو جزیرے پہ چھوڑ دیا گیا۔ وہ بادشاہ روتے چیختے ہوئے خیر اس جزیرے پر جانا ہی جانا تھا، کیونکہ پہلے سے ہی قانون طے تھا۔ پھر وہ اگلے بادشاہ کے لیے شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، تو ایک عام آدمی اس دن سب سے پہلے داخل ہوا، لہذا اس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب اس کے سامنے رولز رکھے گئے کہ آپ ایک مدت کے لیے بادشاہ ہیں،
اس کے بعد آپ کو اس جزیرے پر بھیج دیا جائے گا جس کے اوپر نہ پانی ہے، نہ کھانے کی چیز ہے، نہ کوئی اور بندہ ہے، نہ کوئی بشر ہے، نہ کوئی آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، وہ بادشاہت کو بھول گیا اور پریشانی کے عالم میں ساری رات گزر گئی، سوچ سوچ کے اس بندے کا برا حال کہ یہ کیا حملہ ہوا، میں تو بڑا خوش تھا بادشاہ بن گیا، یہ تو بادشاہ بننا برا بن گیا۔ خیر اس نے سمجھداری دکھائی، اس نے اپنی حکومت کے اندر ہی اس جزیرے کو آباد کرنا شروع کر دیا، اس جزیرے میں درخت لگوائے، اس جزیرے میں بیابان جزیرے میں پانی کے نہریں نکلوا دی، درخت لگوا دیے، پھلوں کے پودے لگوا دیے، اس نے وہاں ایک شہر آباد کر دیا، اس ویران جزیرے کو ایک شہر بنا دیا۔ اب جب اس کی مدت پوری ہونے والی ہوئی تو اس کو فکر ہی کوئی نہیں تھی۔ بالکل اسی طرح سے ہم انسان ہیں، ہمیں ایک ایسے جزیرے میں جانا ہے جس کا نام قبر ہے۔ اس جزیرے میں نہ روشنی ہے، نہ ہوا ہے، نہ دروازہ ہے، نہ باری ہے، نہ کھانے کی چیز ہے، نہ گرمی میں سے بچنے کے لیے سایہ ہے، عجیب دہشتناک منظر ہوگا۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پہلے سے ہی اس کی تیاری کر دیتے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھے گا کہ اس نے اگلے جہان کے لیے کیا لگایا ہے، اور فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی حالت میں پاؤ گے۔ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جسے جنت میں اپنے لیے گھر بنانا ہو وہ یہاں اس دنیا میں مسجد بنائے۔ شارح حدیث لکھتے ہیں جو مسجد نہ بنا سکے وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے، اس جہان میں جان و مال کی قربانی دے، صدقہ دے، خیرات دے، زکوٰۃ دے، اگلے جہان میں جنت کے باغ حاصل کرے۔ تو وہ عام شخص جس نے ایک عام جزیرے کو، ویران جزیرے کو لاسانی شہر بنا دیا، وہ سمجھدار ہوا، نہ کہ وہ جو پہلے بادشاہ گزرے۔ تو جو عقل مند ہوتے ہیں وہ اس جہان میں مسافروں کی طرح رہتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ فنا کو نہیں بقا کو مانتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کو نہیں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جس طرح ایک عام آدمی نے ایک بے آباد جزیرے کو لاسانی شہر بنا دیا، اسی طرح سمجھدار لوگ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنوا لیتے ہیں، آخرت کو کیش کروا لیتے ہیں، سبحان اللہ پڑھ پڑھ کے جنت کے اندر درختوں کی بارش کروا لیتے ہیں، درختوں کی قطاریں لگوا لیتے ہیں، وہاں پر پھر ان کے لیے آسائشیں ہی آسائشیں ہوں گی۔ اور جنہوں نے اس جہان میں اپنی قبر کی فکر نہ کی تو ان کے لیے سورہ کاف کی آیت نمبر 29 کافی ہے کہ کیا ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی دوزخ، اور کیا ہی برا پینا ہے ان کا کہ اتنا پانی ابلتا ہوگا، اتنا کھولتا ہوگا کہ ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ دوستو عزیزان محترم، میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا، ہمیں احادیث دیں، ہمارے لیے ہر چیز کی تیاری بتا دی گئی ہے۔ اب ہم اگر اس سے لاپرواہی کریں، اس کی طرف توجہ نہ دیں تو پھر ہمارا اپنا قصور ہے۔ اچھے سمجھدار لوگ حق کو پہچان لیتے ہیں، پھر خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عمل کرواتے ہیں۔ چھوڑ غفلت اور خدا کو یاد کر، چھوڑ غفلت اور خدا کو یاد کر، ذکر حق سے اپنی آخرت آباد کر، ذکر حق سے اپنی آخرت آباد کر، اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ حصہ عبادات میں گزاریے۔ ویسے آپ کبھی غور تو کیجئے، 5 نمازیں پورے دن کے لیے ہمارے اوپر فرض ہیں، 5 نمازیں 24 گھنٹوں میں اگر ہر نماز کو ہم 10 منٹ دیں تو 50 منٹ بنتے ہیں، چلیں آپ 60 منٹ رکھ لیں، یعنی کہ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نمازوں کے لیے ہو گیا، 8 گھنٹے سونے کے لیے ہو گئے،
8 گھنٹے ہماری ڈیوٹی کے لیے ہو گئے، 17 گھنٹے گزر گئے، 1 گھنٹہ نمازوں کا ملا کے، باقی رہ گئے 17 میں سے 24، باقی 7 گھنٹے رہ گئے۔ اب ان 7 گھنٹوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی دیکھتے ہیں، ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، دنیا کی دولت کمانے کے لیے بے ایمانیاں کرتے ہیں۔ تو ہم ان 7 گھنٹوں کو کیش کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان 7 گھنٹوں میں ایکسٹرا اوور ٹائم کیوں نہیں لگاتے؟ ہم دنیا کی طرف بھی توجہ رکھیں اور کثرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑھیں، کبھی کبھی نوافل بھی پڑھ لیں، زکوٰۃ بھی دیں، صدقہ بھی دیں، جہاں ضرورت پڑے وہاں لوگوں کی مدد بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔